یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بات پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ تقدیر میں لکھا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفر پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا اور اختیار بھی دے گا، لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ اور مجازی تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے صاف صاف ظاہر ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اس طرح ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی ہے کہ اپنے آپ کو حق کے دیکھنے سے محروم کر لیا ہے، جیسے ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہر طرف ایسی دیواریں کھڑی ہوں کہ ان کو کچھ سجھائی نہ دے۔ یعنی ان لوگوں کی ساری بدعملیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ان بدعملیوں کے جو برے اثرات ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے نہ اس بستی کا نام ذکر فرمایا ہے اور نہ ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ بستی شام کا مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن نہ تو یہ روایتیں مضبوط ہیں اور نہ تاریخی قرائن سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری طرف رسول کا لفظ عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر دوسرے کے پاس جائے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام تھے، اور بعض روایتوں میں ان کے نام بھی صادق، صدوق اور شلوم یا شمون بتائے گئے ہیں، لیکن یہ روایات بھی زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اور مرسلون کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ انبیاء کرام تھے۔ شروع میں 2 نبی بھیجے گئے تھے، پھر ایک تیسرے پیغمبر بھی بھیجے گئے۔ بہرحال عبرت کا جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ نہ بستی کے تعین پر موقوف ہے اور نہ پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، لہٰذا ہمیں بھی اس کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان حضرات کے بستی میں تشریف لانے اور دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب بستی کے لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھے رکھی تو ان پر تنبیہ کے طور پر قحط مسلط کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک تعزیہ نہ سمجھنے کے بجائے الٹا اسے ان حضرات کی نحوست قرار دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان حضرات کی دعوت کے نتیجے میں جو بحث مباحثہ شروع ہوا ہو اسی کو انہوں نے نحوست سے تعبیر کیا ہو، یعنی نحوست کا اصل سبب تو تمہارا کفر اور شرک ہے۔ روایتوں میں ان کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے۔ یہ پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھے اور ان رسولوں کی دعوت پہلے ہی قبول کر کے ایمان لا چکے تھے، اور شہر کے سرے پر کہیں تنہا رہ کر عبادت میں لگے رہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی قوم کے لوگ ان رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے اور بڑے مؤثر انداز میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سنگدل قوم نے ان کی خیر خواہانہ تقریر کے جواب میں انہیں لاتے، گھوسے اور پتھر مار کر شہید کر دیا۔ جنت میں اصل داخلہ تو حشر و نشر کے بعد ہوگا، البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں ان کو ایک طرف خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کا مقام جنت ہے، اور دوسری طرف جنت کی کچھ نعمتیں عالم برزخ ہی میں عطا فرما دی گئی ہیں، جنہیں دیکھ کر انہیں پھر اپنی قوم ہی کی خیر خواہی کی بات فرمائی کہ کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا ہے، تو شاید ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ یعنی اس ظالم اور نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک ہی فرشتے نے ایک زوردار آواز نکالی تو اسی سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہلاک ہو کر ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن جائے، والعیاذ باللہ العلی العظیم۔ توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ انسان جب کھیت کے باغ لگاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ وہ زمین کو ہموار کر کے اس میں بیج ڈال دے، لیکن اس بیج کی پرورش کر کے اسے زمین کا پیٹ پھاڑ کر کمپل کی شکل میں نکالنا اور پھر اسے پروان چڑھا کر درخت بنانا اور اس میں پھل پیدا کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ربوبیت ہے جو ساری پیداوار کی تخلیق کرتی ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ انسانوں کے جوڑے تو مرد اور عورت کی شکل میں شروع سے واضح چلے آتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے بتایا ہے کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ کے جوڑے ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت سائنس کو بہت بعد میں دریافت ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بھی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، لہٰذا سائنس کو مختلف چیزوں کے جوڑوں کا جو رفتہ رفتہ ادراک ہو رہا ہے، مثلا بجلی میں مثبت اور منفی کا اور ایٹم میں الیکٹران اور پروٹون کا، وہ سب قرآن کریم کے اس عمومی بیان میں داخل ہو سکتے ہیں۔
یہاں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی پیدا فرمائی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی روشنی کا ایک غلاف کائنات کے کچھ حصے پر چڑھا دیتا ہے جس سے روشنی ہو جاتی ہے، پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ روشنی کا یہ چھلکا اتر جاتا ہے اور اندھیرا واپس آ جاتا ہے۔ یعنی پورے مہینے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں 1 یا 2 راتوں میں تو وہ غائب رہتا ہے، پھر جب دوسرا دورہ شروع کرتا ہے تو وہ اتنا پتلا، خمدار اور پیلا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کے درخت کی وہ شاخ جو پرانی ہو کر پتلی، خمدار اور پیلی ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ رات کے وقت جب چاند افق پر موجود ہو اس وقت نکل آئے اور رات کو دن بنا دے۔ اولاد کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اہل عرب اپنی جوان اولاد کو تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر بھیجا کرتے تھے۔ کشتی جیسی دوسری سواری کی تشریح عام طور سے مفسرین نے اونٹوں سے کی ہے، کیونکہ اہل عرب اونٹوں کو صحرا کا جہاز کہا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ عام ہیں جس میں کشتی کے مشابہ ہر طرح کی سواریاں داخل ہیں۔ بلکہ عربی قواعد کی روح سے آیت کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر یہ آئندہ سواری کریں گے۔ اس صورت میں وہ تمام سواریاں اس عبادت میں داخل ہو جاتی ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی، مثلا آبدوزیں اور ہوائی جہاز، جو اس لحاظ سے کشتی کے مشابہ ہیں کہ کشتی پانی پر تیرتی ہے اور ہوائی جہاز ہوا پر تیرتا ہے۔ جب کافر لوگ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک یا دوسرے جرائم کا ارتکاب کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں جرائم کیے تھے۔ یہ تفصیل قرآن کریم نے سورہ نور اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی بیان فرمائی ہے۔ جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے قوا جواب دے جاتے ہیں، اس کے دیکھنے، سننے، بولنے اور سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ انسانوں کو پیش آنے والے ان تغیرات کو دیکھتے ہیں، اس سے انہیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسم میں یہ تغیرات پیدا کر سکتا ہے تو وہ ان کی نافرمانیوں کے بنا پر ان کی بینائی بالکل ختم بھی کر سکتا ہے اور ان کی صورتیں بھی بالکل مسخ کر سکتا ہے۔ بعض مشرکین کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن کریم آپ کی شاعری کی کتاب ہے۔ یہ آیت اس کی تردید کر رہی ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہو اور وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو، ایسے شخص کو زندہ فرما کر اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شخص حق کا طلبگار نہ ہو اور غفلت میں زندگی گزار رہا ہو وہ زندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی جن من گھڑت خداؤں سے جو مدد کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ ان کی مدد تو کیا کرتے، قیامت کے دن ان کا پورا لشکر ان کے خلاف گواہی دے گا، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ سبا اور سورہ قصص میں بتلایا ہے۔ عرب میں 2 درخت ہوتے تھے، ایک مرخ اور دوسرا فار۔ اہل عرب ان سے چخماق کا کام لیتے تھے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جس ذات نے ایک سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے اس کے لیے دوسرے جمادات میں زندگی پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔